آباد کے دھرنے کی وجہ سے تو صرف چین کا صدر نہیں آ سکا تھا، اور ہم نے اگر دھرنا کیا تو پاکستان کا صدر باہر نہیں جا سکے گا۔ السلام علیکم۔ آج کل سب سے بڑا ایشو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قانون ہے جو جنرل پرویز مشرف نے بنایا تھا، اس کے بعد نہ پیپلز پارٹی نے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کیا اور نہ ہی نون لیگ نے 3 سال میں کچھ کیا۔ جو احتساب سیل میاں نواز شریف صاحب کا تھا وہ اس قدر کنٹروورشل تھا کہ اس کو مثال کے طور پر خود نون لیگ بھی پیش نہیں کرنا چاہے گی، کیونکہ اس نے اتنے مسائل پیدا کر دیے تھے پاکستان میں، اور جس طریقے سے آئی پی پیز کے خلاف انکوائریز کنڈکٹ کی گئیں اور جس طریقے سے مختلف لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس احتساب سیل کو استعمال کیا گیا، سیاسی مخالفین کو بھی، میڈیا کے لوگوں کو بھی اور بزنس کمیونٹی کے مخالفین کو بھی، تو اس احتساب سیل کی مثال تو شاید اچھی مثال نہیں بن سکتی۔ نیب لاء کے اندر اگر فلا تھا، اس کو مضبوط بنانا تھا، تو اس کے لیے بہت گنجائش تھی 8-9 سال میں، لیکن اس وقت یہ بحث شروع ہوئی ہے جب پنجاب کے اندر یا خود کچھ بڑے جو پروجیکٹس ہیں نون لیگ کے، اس حوالے سے یہ خبریں چھپنی شروع ہو گئیں کہ اس کے اوپر نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، تو اس سے ایک نیگیٹو میسج ضرور گیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کی کوشش ہے، بہتر میسج نہیں گیا، اور حکومت کے وزراء یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا کمیشن بنا دیتے ہیں کہ جب بھی نیب نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو اس کمیشن سے پہلے منظوری لے لی جائے۔ وہ کمیشن آپ جیسا بھی بنائیں گے تو نیب کی پاورز کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش قابل قبول تو نہیں ہوگی، سیاسی دھچکا آپ کے لیے ضرور ثابت ہو سکتی ہے۔ حکومت کو اس قانون کو، اس نظام کو جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی، لیکن اس کے اوپر کام کوئی نہیں کیا۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں کہ اس پروسیس کو نیوٹرلائز کر دیں، آگے نہ بڑھے۔ کمزوری اس نظام کی یہ ہے کہ 25-26 سال، 30 سال، 35 سال یا 20 سال سے خود نواز شریف صاحب کا جو ایئر مارشل اصغر خان والا کیس پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں فیصلہ ہوا، یا یہ رینٹل پاور پروجیکٹس کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر کیوں نہیں فیصلہ ہوا۔ میاں منشا کے اوپر ابھی میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنواؤں گا، رانا ثناء اللہ کا بیان آیا، یہ ایم سی بی کی پرائیویٹائزیشن ہوئے بھی کوئی 25-26 سال، 27 سال گزر گئے، کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ یا وہ قصوروار ہوں گے یا نہیں قصوروار ہوں گے، لیکن دیر شوڈ بی اے ڈیسیژن۔ یہ تمام کیسز میں ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو پہلے رانا ثناء اللہ کا بیان سنواتے ہیں، پھر ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سنوائیے گا جی، رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 25 سال پہلے ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور اس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر آپ ایک بہت بڑے جو انویسٹمنٹ گروپ ہے، اس گروپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں میاں منشا، اس کو آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو آپ اپنے ویٹنگ روم میں بٹھاتے ہیں، پھر اس کی وہاں سے جو ہے وہ تصویریں جاری کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اخباروں میں خبر لگتی ہے کہ جی وہ بیٹھے ہیں مجرم کی طرح سے۔ ویلکم بیک۔ لیکن رانا صاحب نے جو نام لیا ہے میاں منشا کا، مجھے لگا یہ ہے کہ صرف انہوں نے نام استعمال کیا ہے، کیونکہ کچھ کاروباری حضرات جو تھے، جس میں میاں منشا بھی شامل ہیں اور حسین داؤد بھی شامل ہیں، کچھ اور کاروباری حضرات بھی شامل ہیں، ان کے خلاف تحقیقات بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بہت ساری شکایات بھی حکومت تک گئی ہوں، لیکن اصل مسئلہ اس سے بڑا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خبریں یہ ہیں کہ نندی پور، اورنج لائن، میٹرو بس، ان جیسے منصوبوں، اور ایل این جی ٹاپ آف دی لسٹ، ان کے اوپر نیب تحقیقات کر رہا ہے۔ تحقیقات کی نوعیت کیا ہے، irregularities کی نوعیت کیا ہے، کیا کچھ شواہد ہیں یا صرف مخالفت برائے مخالفت میں بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا فوکس رہے گا۔ اور پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو شریک مہمان ہیں، شاہد قریشی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ۔ شاہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کریں گے، وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی ہیں، اور ایل این جی کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کا ہم جواب بھی ان سے لیں گے۔ اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم کراچی میں اس وقت ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں، اور ہم ہڑتال کریں گے یا دھرنا دیں گے تو صدر وزیر اعظم کو پاکستان سے جانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے ایم کیو ایم سے سوال کر لیں، پھر اسلام آباد اسٹوڈیو آتے ہیں، تب تک شاہد خاقان صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ صدیقی صاحب آپ فرمائیے گا، ایم کیو ایم کو کیا وجوہات ہے جس کی بنا کے اوپر بھوک ہڑتال کی طرف جانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ مستقل ایم کیو ایم کے قائد تحریک الطاف حسین، جو نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ ایک پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی آواز کو اتنے عرصے سے، ان کی تصویر کو، تحریر کو، تقریر کو نشر کرنے سے، ان کے پیغام کو پہنچنے سے مستقل طور پر روکا ہے۔ اور وہ لوگ جو مستقل، جو مختلف کالعدم تنظیموں سے، دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے رہے ہیں، جو کرپشن میں انوالو رہے ہیں، وہ ان سب کو الاؤ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آئیں، اپنی گفتگو کریں، بات پہنچائیں، لیکن
ایک منتخب سیاسی جماعت جس کے پاس گزشتہ 20-25 سال سے مستقل سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہے، ان کے لیڈر کے اوپر آپ نے سارے میڈیا کے دروازے بند کیے ہوئے، ان کی آواز، ان کی تحریر، ان کی تقریر، سب پہ پابندی صدیقی لگائی صاحب ہوئی ہے۔ جنہوں نے اور نہ پابندی صرف یہ- لگائی ہے وہ حکومت وقت ہو یا وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، رینجرز ہوں کراچی کے اندر، دونوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ نون لیگ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں، رینجرز کے ساتھ بھی انٹریکٹ آپ کے لیڈران کر رہے ہیں، اب تو وہ گیپس نہیں ہیں جو کوئی کچھ عرصہ چند ماہ پہلے تک تھے، دونوں کے ساتھ آپ کے روابط کافی اچھے ہیں، تو پھر مسائل کیوں ہیں؟ آپ دھرنا دینے یا بھوک ہڑتال کرنے کے بجائے ان لوگوں سے بات چیت کریے۔ نہیں، یہ جو بھوک ہڑتال ہے یا دھرنا ہے، یہ اس کی بھی ہمیں آئین اور قانون اجازت دے رہا ہے، یہ جمہوری عمل ہے۔ بات چیت کے دروازے ہم نے کبھی بھی بند نہیں کیے، ہم پر دروازے ضرور بند کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی، ایک دور یہ بھی رہا ہے۔ ہم نے کبھی کسی پر بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، ہم اپنی بات پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ایوانوں پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہر جگہ بات کی، اب عدالتوں میں بھی گئے ہیں، عدالتوں سے بھی انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو کہیں سے بھی انصاف نہ مل رہا ہو، شاہ صاحب سے بھی اس پہ اور شاہد خاقان صاحب سے بھی اس پہ موقف لے لیں۔ خاقان صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ الطاف حسین صاحب کی سپیچ اور تصویر اجازت ملنی چاہیے، تقریر اور تصویر کی، یا پابندی برقرار رہنی چاہیے؟ ان کی سپیچز تھیں آرمی اور کچھ سینئر آفیسرز کے خلاف، اس کے بعد پابندی آئی۔ میری رائے میں کہ الطاف حسین صاحب پر پابندی نہیں لگنی چاہیے اور انہیں تقریر کا موقع ملنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ الطاف حسین صاحب کو اپنی تقریر میں کچھ اجتناب سے بھی کام لینا چاہیے، اور کئی دفعہ وہ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، اور اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا میں کوئی اس میں انہانس نہیں ہوتا۔ اور ہمارے آپ کی جماعت لندن میں بھی ان کے خلاف کیس لے کر گئی تھی، وہ جس میں بیانات تھے وہ بی بی سی والوں نے اپنی ڈاکومنٹری میں دکھائے، پیٹ پھاڑ دوں گا، بوری وہ ناب لاؤ بوری سلوا دوں، کوئی اس قسم کی وہ باتیں کی تھی۔ ملک صاحب دیکھیے، الطاف صاحب تقریر کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کئی دفعہ یہ بھی ایک دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اتنی طویل کرتے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز کراچی کے لیکن تقریباً اب آپ نے کہا اجازت ملنی چاہیے، آپ تو لندن میں گئے تھے پابندی لگوانے، تو اب آپ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اور ایشو تھا جی، پابندی کیا، وہ تو ہم تو جو ان کی جو ایک وہ دوسرا پہلو ہے جس میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بزور بازو جو اپنا چیزیں کرتے ہیں وہ نہ کریں، باقی جو ان کا سیاسی عمل ہے، جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کے خیال میں وہ بزور بازو انہوں نے کام کرنا بند کر دیا یا ابھی بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، اور کچھ انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی شروع کر دی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پبلک اوپینین بھی ہے نا، پبلک اوپینین اس چیز کو پسند نہیں کر رہی، پبلک اوپینین پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی تبدیلی کی ہوا لگتا ہے چل رہی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک جمہوری عمل ہے، جمہوری عمل کا ان کو بھی حق ہے، جیسے میری پارٹی کو ہے یا کسی پارٹی کو ہے، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ بھی ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ ان کی گفتگو غیر ذمہ دارانہ رہی ہے، اور ٹیلی ویژن جو آپ کے چینلز تھے، مالکان ہیں، وہ ہاسٹیج ہو جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے ان کی تقریریں چلتی ہیں، اور کئی دفعہ بہت اوٹ پٹانگ باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کی ٹائم لیمٹ لگا دیں، 2 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کریں گے۔ لب و لہجہ آپ کا ایک تو شکریہ، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس کے بعد آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ تقریر کے اوپر پابندی اور تصویر کے اوپر پابندی، اس کے اوپر آپ کا موقف بھی آ جائے تو پھر ہم دوبارہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی والے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں اور LNG کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیں، پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، 100 چینل ہے پاکستان میں، سب کی مرضی ہے اس کو دکھائیں نہ دکھائیں۔ اگر پیمرا نے پابندی لگائی ہے یا کسی اور نے لگائی ہے تو اس کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ پچھلے 5 سال کی تمام فگرز لے لیں تو جو نیشنل پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میرا خیال ہے الطاف صاحب سے زیادہ کسی نے بھی ٹی وی پر ٹائم نہیں لیا۔ تو یقیناً فری سپیچ کا حق ہے، ذمہ دارانہ سپیچ ہونی چاہیے، اور لیکن جو بھی یہ پابندی کی وجوہات ہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے، کہ ایک رائٹ ہے، ایک نیشنل کورٹ آرڈر سے ہے پابندی۔ پر پیمرا کا بھی رول، عباسی صاحب، پیمرا کا رول بھی تو سلیکٹیو رہا ہے نا۔ پیمرا نے بھی تو اس غیر جانبداری سے بہیو نہیں کیا جو کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا اس ادارے کو اپنا رول پلے کرنے کا۔ ریگولیٹری باڈیز کا اکثر اوقات یہی حال ہے، کمزور ہے۔ لیکن ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آ جائیں، ریگولیٹری باڈیز کو پھر ڈسکس کریں گے۔ شاہد خاقان صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کا بہت شور ہے،
اور میں دو چیزیں آپ کے LNG پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی پوزیشن پہلے بیان کر دوں، پھر آپ سے سوال شروع کروں گا کہ LNG پاکستان کو درکار تھی، انرجی شارٹیجز ہیں پاکستان میں، لیکن آپ کے منصوبے کے اوپر شور یہ ہے کہ آپ نے اس کو شاید اس پروسیس کو جو ڈیو پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کیا، کٹ شارٹ کیا یا رانگ پروسیس اسٹرکچرنگ ٹھیک نہیں کی، جس سے سوالات اٹھتے ہیں۔ ہم انرجی شارٹیجز فیس کر رہے ہیں سالوں سال، یہ تو ڈینائی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں LNG یا گیس نہیں چاہیے۔ کیا خامیاں تھیں آپ کے پروجیکٹ میں؟ کل ہمیں اعتزاز صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی سیر حاصل بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ بہت سی وائلیشنز ہیں، کرپشن میں آپ لوگ پکڑے جائیں گے۔ اعتزاز صاحب تو یہ کہتے رہتے ہیں، سینیٹ میں بھی کہا ہے، میں نے ان سے پوچھا کون سی کرپشن کی آپ بات کر، ایک پروسیس جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروسیس تھا، ٹینڈر بھی ہوئے، پچھلی گورنمنٹ نے بھی یہی پروسیس فالو کیا، 18 مہینے نیگوشیشنز ہوئیں، ہر موقع پر میں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے اوپر سوال کر لوں تھوڑا سا آپ سے، تھوڑی سی وضاحت میری بھی ہو جائے گی اور سننے والوں کی۔ جی بالکل بالکل۔ یہ پاکستان اسٹیٹ آئل اور قطر گیس کے درمیان معاہدہ، جی قطر گیس جو ہے وہ فلی گورنمنٹ اونڈ کمپنی نہیں ہے، شیئر ہولڈنگ ہے اس کے اندر۔ میرا خیال ہے اس کی وضاحت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں، تمام اینٹیٹی اسٹیٹ اونڈ ہیں، کسی اور کی شیئر ہولڈنگ نہیں۔ قطر گیس کے اندر شیئر ہولڈنگ نہیں، قطر گیس میں کوئی شیئر ہولڈنگ نہیں، اٹس 100% گورنمنٹ، 100% گورنمنٹ۔ ہمارا ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ اسٹیٹ آف قطر سے ہوا، ہم نے PSO کو نامینیٹ کیا، PSO میں گورنمنٹ آف پاکستان کے کوئی 51-52% شیئرز ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر جو ایک کمپنی میں ہوتا ہے۔ جو انہوں نے قطر گیس کو نامینیٹ کیا، قطر گیس 100% گورنمنٹ اونڈ کمپنی۔ یہ معاہدہ PSO اور قطر گیس کے درمیان، جی قطر کیا گیس یہ پیپرا رولز کے تحت ہمیں اس میں کمپیریٹیو بڈز نہیں کال کرنی چاہیے؟ نہیں، پیپرا رول کے اندر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز میں یہ گنجائش موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ پروسیس گورنمنٹ آف پاکستان انڈر رائٹ کرے گی اس ایگریمنٹ؟ نہیں، انڈر رائٹ نہیں کرتی گورنمنٹ۔ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین 2 اسٹیٹس، اس کے تحت پھر کمرشل نیگوشیشنز ہوتے ہیں، نیگوشیشنز کو الاؤ کرنے کے لیے بٹوین 2 اینٹیٹیز، جن کو وہ اسٹیٹ 2 اسٹیٹس کا انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ 2 اسٹیٹ کی کمپنیز ہیں، ہمیں جو اطلاع ملتی ہے، جو بات ہمیں اعتزاز صاحب نے بھی بتائی، جو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے وہ پیپرا رولز کی وائلیشن کی ہے، کیونکہ یہ PSO اور قطر گیس کا معاہدہ ہے، آپ کو ویور بھی نہیں ملا اس کا ECC سے، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں یہ G2G ہے۔ کسی پیپرا رول کی وائلیشن نہیں ہے، ECC کے انسٹرکشنز کے تحت ہی یہ پروسیس سارا ہوا ہے، پہلے دن سے لے کر جتنا پروسیس ہوا ہے ECC کی انسٹرکشنز پہ ہوا ہے، صرف آج نہیں، پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی ECC کی انسٹرکشنز تھیں، یہ اس گورنمنٹ کی صرف نہیں ہے۔ پھر ECC نے ایک پرائس نیگوشیشن کمیٹی بنائی جو کہ 7-8 بڑے اعلیٰ افسران پر مشتمل تھی، اس کمیٹی نے کوئی 1 سال نیگوشیشنز کی، اس کے بعد جا کر معاہدہ ہوا ہے۔ ایک اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ اس معاہدے میں آپ جو پورا ٹروتھ نہیں بتا رہے پرائسنگ کے اوپر، کہ 11% کے قریب اس میں لائن لاسز ہیں پاکستان کے اندر گیس کے، کوئی 1.5% آپ کے ٹرمینل کے اوپر وہ لاسز ہیں، وہ انہوں نے چارج کرنے ہیں، تو ایکچوئل کاسٹ اس کی تقریباً جو پاکستان میں ایوریج کاسٹ ہے $4، اس سے ڈبل ہو جائے گی، $7.5 قطر ایسی بات نہیں ہے۔ آج جو پہلی گیس آئے گی یہ برینڈ سے لنکڈ ہے، 13.37 آف برینڈ ہے، تو جب آئل اوپر جائے گا تو یہ بھی اوپر جائے گی، جب آئل نہیں جائے گا یہ نیچے جائے گا۔ سر یہ تو آپ کی ایٹ کراچی پورٹ کاسٹ، میں گزارش کرتا ہوں اگر اجازت دیں دیں تو جو مارچ میں کارگوز آئیں گے، جو LNG آئے گی پورے مارچ کے اندر، وہ تقریباً $4.75 کی آئے گی کراچی پورٹ پہ، وہ کسٹمر کو پہنچنے تک تقریباً اس کی قیمت $550 سے $600 کے درمیان ہوگی۔ اس پہ اوپر پورٹ چارجز آئیں گے، سب کچھ شامل ہے، گیسیفیکیشن آئے گی، سب کچھ شامل ہے، پھر اس میں لائن لاسز آئیں گے، لائن لاسز جو کسٹمر لے گا وہ پے کرے گا، 12.5% بن جاتے ہیں، 1.5% بالکل نہیں بنتے، 0.5%۔ اگر آپ نے CNG لگایا ہوا ہے ایک محلے میں تو آپ کو لائن لاسز پے کرنے پڑیں گے زیادہ، اگر آپ ٹرانسمیشن سسٹم پر ہیں، پاور ہاؤس ہیں، فرٹیلائزر ہیں تو 0.5%، اگر 12.5% کے لائن لاسز $1 ایڈ ہو جاتی ہے آپ کی پرائس، 0.5% کے لائن لاسز ہیں، اگر 12.5% بھی آپ ایڈ کر لیں پھر بھی ڈومیسٹک گیس سے قیمت $1 ایڈ ہو جائے گا اس میں، ڈومیسٹک گیس سے پھر بھی قیمت کم ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ایوریج آپ کی پرائس ڈومیسٹک کی $4 بنتی ہے نا، ڈومیسٹک کی اس وقت $600 کی پرائس ہے، اس پر GIDC ہے، جس میں 100 سے 300 تک GIDC، CNG پر جو کاسٹ ہے 900 کی پڑے گی، اگر CNG یہ گیس لے گی تو کراچی میں 600 سے کم ہے، اگر پنجاب میں لے گی تو تقریباً 700 کے قریب ہے۔ تو آپ کے خلاف پھر کرپشن کی تحقیقات کی کیوں بات ہو رہی؟ کوئی کرپشن کی تحقیقات میں تو ویلکم کرتا ہوں یار، میں نے تو پوری زندگی ویلکم کیا ہے کوئی کرپشن کی تحقیق کرے یار، ایک پیسے کا رواداری ثابت کر دے،
جو الزام لگانے والے ہیں وہ بھی ذرا اپنے گریبان میں جان اینگرو لیں. کا جو ٹرمینل ہے جو ابھی وہ کہتے ہیں شپ ماؤنٹڈ ہے، اسی کے جو صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس کو آپ نے پی ایس او کا ہیڈ لگا دیا، از اٹ ٹرو؟ وہ اس کو ہیڈ نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ملازم تھے کمپنی کے، اینگرو ٹرمینل کی، اسی گیس ٹرمینل کے، ایل این جی ٹرمینل کے، ہم نے اسی کو آپ نے پی ایس او کا ہیڈ لگا دیا. ہم نے اس کے بعد ایک سرچ کرائی پی ایس او کے ایم ڈی کے لیے، اس میں ان کا نام بھی آیا اور ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ بہترین آدمی ہے. شاہد خاقان صاحب دیکھیے گا آج کل حالات بڑے خطرناک ہیں، پکڑے نہ جائیے گا. میں پکڑنے مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں حاضر ہوں، میں تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میں ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کے پیچھے چھپ کر الزام لگاتے ہیں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، کسی نے پکڑنا میں حاضر ہوں. میں ایل این جی کے پورے پروسیس کی خود ذمہ داری لیتا ہوں. بریک لے لیں شاہ صاحب، آپ سے سیف الرحمان کا بڑا نام آتا ہے کہ وہ شہباز شریف کو جاتے رہے، اور ارلی جو نیگوسیشن تھی وہ کہتے ہیں کہ ان میٹنگ کے اندر سیف الرحمان بیٹھتے رہے. یہ حصہ میں آپ سے پوچھوں گا. بریک لے لیں جی، بریک کے بعد اس کے اوپر جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی صاحب، 4-5 منصوبے ایسے ہیں جس میں اورنج لائن، نندی پور، میٹرو بس اسلام آباد اور ایل این جی، شاہد خاقان صاحب نے جس کی وضاحت کی، چاروں کے اوپر نیب والے آج کل تحقیقات کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے گزشتہ روز بھی، آج بھی 2 دنوں میں 2 دفعہ بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا، اور پرائم منسٹر کی تقریر تو آپ نے سنی لی، اور ایک حکومتی وزیر نے یہ کہا کہ ہم نیا نیب لا یا کمیشن بنانے پہ غور کر رہے ہیں، آئندہ کسی کو پکڑنا ہو تو پہلے پوچھ لیں اس سے کہ پکڑیں یا نہ پکڑیں. تو کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا خوف کیا ہے، کیا چیز پیدا ہو گئی ہے نہیں ایسی؟ میں اس خوف سے پہلے 1 منٹ جو شاہد خاقان عباسی نے ایل این جی کی بات کی، میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ سب سے واحد راستہ ہے پاکستان کے انرجی پرابلم کو ریزالو کرنے کا، ایل این جی. یقیناً یہ ایک کوئک راستہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور راستے موجود ہیں جن کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا، جن پر ہم نے غور نہیں کیا، اور اس میں مسلسل حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہائیڈل کا بے پناہ پوٹینشیل ہے، ہم نے اس کو ٹیپ نہیں کیا. ہمارا اپنا نیچرل ریسورس ہے، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہماری غفلت ہے. ہمارے پاس کول کا ایک خداداد چیز ہمارے پاس موجود ہے، نیچرل ریسورس ہے، ہمارے پاس اپنا انڈیجنس ریسورس ہے، ہم نے اس کو ٹیپ نہیں کیا. کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے. اب ایل این جی پہ ہم آئے ہیں، مجبوراً آئے ہیں، مان لیا. میرے پاس تو اتنی معلومات نہیں ہے کہ میں کرپشن منسوب کروں یا یہ کہوں کہ ڈیو پروسیس فالو ہوا یا نہیں ہوا. جو خاقان کہہ رہے ہیں یقیناً ذمہ داری سے بات کر رہے ہوں گے، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، اور ایک گیس پائپ لائن، اور وہاں سے گیس ہمیں اکنامیکل گیس مل سکتی ہے، اور غالباً وہ شاید ایل این جی سے سستی پڑے ہمیں، تو ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے. تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جس سے ہمیں دیکھنا چاہیے. میں ایران گیس سے پوچھ آخری بات، لیکن یہ 4-5 منصوبوں کی بڑا سخت رد عمل ہے پرائم منسٹر کا. آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے سیف الرحمان کی ایک آپ نے سوال کیا، سیف الرحمان کی ایک ماضی میں اس کی ایک تاریخ ہے. احتساب سیل بہت بدنام زمانہ تھا. اب اس شخص سے تو اگر حکومت دور رہتی تو ان کے اپنے مفاد میں تھا. ان کے لیے بہتر. جب ان کی فوٹیج چلتی ہے، ان کی میٹنگز میں ساتھ دکھایا جاتا ہے، وہ مشاورت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری دنیا دیکھتی ہے، وہ سارے ہیں قطر میں، ان کے جو تانے بانے ہیں وہ سب جانتے ہیں، تو اس سے ایک بلا وجہ ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں جس کو حکومت کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. جی. پنجاب حکومت کیوں سیکھ پا رہی، پرائم منسٹر کیوں چیخ رہے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں لگتا ہے کہ اپنے سائے سے خوف آنا شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں بلا وجہ وہ اس طرح انہیں ریئیکٹ کیا ہے. ابھی تو اپنا نیب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں گلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب ایک ناکام ادارہ ثابت ہوا ہے. نیب نے پاکستان کی کرپشن کے راستے میں جو رکاوٹ کھڑی کرنی تھی وہ نہیں کر سکا. دیکھیے اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بریکنگ نیوز آتی ہے، فلاں سکینڈل، فلاں سکینڈل. آپ نے دیکھا نا ایف ڈین کے کیس آئے اور بڑے کیسز آئے، کہاں گئے جی؟ اب کنوکشن ریٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنوں کو جن میں نیب کے ریفرنسز ڈالے گئے، کتنوں کو در حقیقت سزا ہوئی. پاکستان کے مال کو لوٹا تو گیا، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. اس ملک کو پلنڈر کیا گیا، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ایک کرپٹ ایلیمنٹ ہے اور ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. احتساب بیورو ناکام، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ناکام، نیب ناکام. اب اس ناکام نیب کے چیئرمین جو ان کی اپنی مرضی سے، دونوں بڑی جماعتوں کی مرضی اور مشاورت سے جو لگے ہیں موجودہ چیئرمین، اب ان سے بھی خوف آ رہا ہے انہیں. کیوں آ رہا ہے؟ سوال یہ ہے ان کا کام ان کو اس قسم کی دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے
کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کل آپ نے سنی نا, پہلے پرائم منسٹر نے, اگر وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں ان کی بھی یہ گفتگو غیر مناسب تھی, اور میں سمجھتا ہوں جو رانا ثناء اللہ نے کل کہا ہے کہ اگر وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا ہرگز ہونے کی نہیں دیں گے, اجازت نہیں دی جائے گی. بھائی آپ کون ہیں ایک, اور پھر مجھے افسوس, خالد مقبول صدیقی صاحب, ایک مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا, مجھے افسوس یہ بھی ہوا کہ پھر نیب نے جو ایک وضاحتی بیان پریس ریلیز شائع کیا, بھئی آپ نے کیوں شائع کیا؟ وہ لگا تو یہی آپ لگتا ہے مسٹر پرائم منسٹر خفا نہ ہو, جو کہیں گے وہی کریں گے. آپ ایک آئینی ادارہ ہیں, خود مختار ادارہ ہیں, جب اس قسم کے پریس ریلیز آپ کے آئیں گے تو لوگوں کو پہلے اعتماد نہیں ہے, ان کا اعتماد مزید اٹھ جائے گا, اور ابھی تو کسی پہ ہاتھ ڈلا ہی نہیں ہے تو ان کی ہائے ہائے شروع ہوگی. ہاتھ ڈلے نا جی, 4 منصوبے جو ہیں جس میں خاقان صاحب کے LNGB ہے, اس کے اوپر پروب شروع ہوئی ہے. اب وہ کچھ نکلے گا, اگر دیکھیں نا پروب شروع ہوئی ہے, اور اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں پھر پکڑ لیں مجھے, اگر کچھ نکلے گا تو پھر خوف نہیں. میں کہتا ہوں, میں ان کو خالد مقبول صدیقی صاحب, یہ جو میگا کرپشن ہے پاکستان میں, یہ الزامات تک ہی رہ جاتی ہے, سیاسی لیڈران کے اوپر الزام ہی لگا رہتا ہے, پروو نہیں ہوتی. کیس منزل مقصود تک پہنچتا کیوں نہیں ہے؟ قصوروار کو سزا ملے اور جو معصوم ہے وہ بری ہو جائے. دیکھیے دنیا میں جہاں بھی ریل جمہوریتیں ہیں نا, ہمارے یہاں تو فیوڈو اور سوڈو جمہوریت ہے, وہاں پر شفافیتی جمہوریت کی ماں ہے, ٹرانسپیرنسی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ سلیکٹو احتساب جو ہے ان کو اسی کی عادت ہے. اگر احتساب, اگر آپ کو یہ ساری کرپشن دور کرنی ہے, جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزا دینی ہے, تو حکمرانوں کو نہ صرف یہ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا بلکہ یہ روایت بنانی پڑے گی, یہ ماحول بنانا پڑے گا کہ سب سے پہلے احتساب اس کا ہوگا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے, جو سب سے زیادہ اختیار رکھے گا اسی کا سب سے پہلے اس سے حساب کتاب آپ نے ہونا رد عمل دیکھا پرائم منسٹر کا اور پنجاب حکومت کا, آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ ہاں دیکھیے, آپ نیب کی تاریخ تو دیکھ لیجئے. نیب نے آج تک کسی بڑے سیاسی یعنی حکمران طبقے کو تو چھوڑیں, آپ کس بڑے یہ بیوروکریسی کی کس بڑے آدمی کے ساتھ, کس بڑے افسر کے خلاف کارروائی کی ہے؟ پاکستان میں تو کرپشن کی ایک مسلسل اور مستقل کہانی ہے. لیکن اگر آپ نیچے چھوٹے SHO سے نیچے کے لیول کے آدمی کو تو پکڑ لیتے ہیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ کون سے بڑے بڑے افسران ہیں, انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور صدیقی صاحب, وزیر اعظم نے کیوں رد عمل دیا؟ وزیر اعظم نے اور پنجاب حکومت نے کیوں ریاکٹ کیا, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے یہ جواب تو ان کو دینا چاہیے, کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ خاندانی سیاست اور خاندانی جمہوریت شروع ہوئی ہے, یہ سارے تانے بانے, جو ساری اسکیمیں ہیں, سارے NLG سمیت سب کے پیچھے عوام یہ سمجھتی ہے کہ کاروبار, یہ سارا کاروبار جو ہے حکمرانوں کا کاروبار ہے, یہی لوگ انوالو ہیں. باہر کی جو کمپنیاں اس میں بھی ان کے شیئر ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو, یہ خود ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ دیکھیں پاکستان یہاں پر سندھ گورنمنٹ, دیکھیں ندیم دیکھیے جو ثناء صاحب کی بات مجھے نہیں پتا, میں دوبارہ آتا ہوں صدیقی صاحب آپ کی طرف. شاہد صاحب کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. میں سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں, نیب ہو, FIA ہو, کوئی بھی انویسٹیگیشن ہو, میں ویلکم کرتا ہوں, لیکن ہیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہیرسمنٹ سے کیا ہوتا ہے, کوئی افسر کام کرنے پر تیار نہیں ہے. سب سے بہتر طریقہ اس ماحول میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں. آپ کے ادارے کی ہیرسمنٹ کی گئی جب LNG کی تحقیقات ہوئی ہیں, تو آپ کے ادارے کو ہیرس کیا گیا؟ جب آپ افسران کو بلا کر 8-8 گھنٹے بٹھائیں گے, آپ کے کس ان کو دھمکیاں دی جائیں گی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, میں ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی کام نہ کرے. میں گیس کا بتا رہا ہوں, پاکستان کی انرجی جو پرائمری انرجی مکس ہے 50% گیس ہے. آپ کو ہائیڈل کو بھی فکس کریں, بالکل کریں, 10-15 سال لگیں گے. آپ کول بھی کریں, اور کول ہی حکومت کر رہی ہے, پہلی حکومت کول پہ کام کر رہی ہے. آپ کو 4-5-10 سال لگیں گے, اور بڑا چھوٹا حل ہوگا اس کا. 20 سال ضائع بھی تو کیا. جو آپ کو آئل کا حل ہے, آئل کسی چیز کا حل نہیں ہے. اب آئل مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے, آئل کی پولوشن بھی ہے. صرف آپ کے پاس ایک فیول ہے, اور ہم لکلی وہ ملک ہے جس کا 50% پرائمری انرجی مکس گیس ہے. اگر آپ نے انرجی کے مسئلے کو حل کرنا ہے, اضافی گیس چاہیے. گیس چاہیے, اضافی گیس کی 3 طریقے نہیں ہے. میں اضافی گیس کے اوپر سوالات ہیں, اسٹرکچرنگ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میں گیس چاہیے پاکستان کو, بالکل چاہیے. 3 طریقے ہیں گیس کے آنے کے. ڈومیسٹک ایکسپلوریشن کو بڑھائیں. ہم نے ایکسپلوریشن کی ایفرٹ کو ٹرپل کیا, کسی نے اسے پہلے نہیں کیا.
70 فائنڈز ہوئی ہیں, نیو ڈسکوری. شاہد خاقان صاحب, اس کو تو ہم ڈسپیوٹ ہی نہیں کر رہے کہ پاکستان کو LNG چاہیے, ہم اس طریقہ کار کو کوشچن کر رہے ہیں جس کے اوپر نیب نے تحقیقات. نیب کوئی تحقیقات نیب نے کوئی LNG کی تحقیقات نہیں کی. میں ویلکم کرتا ہوں کوئی تحقیقات کرے. نیب نے پروب شروع کر دیا. کوئی پروب نہیں ہے, کوئی پروب نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی پروب نہیں ہے. LNG ٹرمینل پر ڈیٹا مانگا گیا تھا, کیا تمام کہ جی یہ کیسے یہ پروسیس ہوا, ہم نے تمام ڈاکیومنٹس دے دیے. ایک بڈ پروسیس تھا. کیا یہ بات درست ہے کہ اس کی ٹرمینل کی کاسٹ جو شروع میں ECC نے اپروو کی تھی, کمپلیشن کے وقت وہ 4 ٹائم انکریز ہو گئی تھی؟ یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ غلط بات, یہ 100% غلط ہے. کہ میں مذاق, اگر مجھے اجازت دیں ضرور دیجیے. یہ BOT پروجیکٹ ہے, اس کی کوئی کاسٹ اپروو نہیں ہوئی تھی. اس کی کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے. کمپلیٹ ہوا یہ پروجیکٹ؟ جی, کس قیمت پہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا؟ یہ پروجیکٹ $0 آف گورنمنٹ منی پہ کمپلیٹ ہوا. ایک پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں لگا. ٹولنگ فی ہے, ٹولنگ فی آپ 66 سینٹس پر MMBTU. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے, کوئی ایسکیلیشن نہیں ہے. دنیا میں 35 ٹرمینل لگے ہوئے ہیں, سب سے کم قیمت فلوٹنگ ٹرمینل پاکستان کا ہے, سب سے کم. کس قیمت میں کمپلیٹ ہوا یہ پروجیکٹ؟ 0. گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک پیسہ بھی پروجیکٹ. سر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 100 ہو, 200 ہو, 800 ہو. میری بات شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. ٹولنگ چارجز اسی چیز کے دیں گے نا جو کاسٹ انہوں نے ایسے. میرے بھائی آپ نے نہیں, کسی نے انویسٹ کیا ہے نا. کسی نے انویسٹ کیا, کسی پرائیویٹ ہمارا انویسٹمنٹ سے تعلق نہیں. اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, اس نے ریٹرن بھی تو حاصل کرنا ہے نا. ریٹرن کہاں سے لے گا؟ آپ اور میری جیب سے لے گا. میری بات سمجھ لیں. اس نے ٹولنگ فی پہ بڈ کیا تھا. اس نے کہا جی میں 66 سینٹ لوں گا پہلے, اس کے بعد خرچہ وہ جو مرضی کرے. اگر کوئی اس سے کم خرچے پہ کرتا تو کم بڈ کر کے لے لیتا. بات درست ہے کہ وہ پروجیکٹ $200 ملین میں کمپلیٹ ہوا ہے, جس کا ابتدائی طور پر خیال تھا کہ $50 ملین لگے. ایسی کوئی بات نہیں, بالکل غلط بات ہے. ہمارا, میں نے پہلے کہا نا, ون آف دی پوائنٹ جو نیب پروب کر رہی ہے. سر نیب ضرور پروب کرے, کیونکہ یہ پروب ہی غلط ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا کہ پروب. سر میں تو آپ کو بنیادی بات, اگر بنیادی بات ہی غلط ہے تو اس میں کیا پھر صحیح بات کیا ہوگی؟ آپ اس پہ کچھ رائے دیں گے کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں جی. یہ وہ میں حاضر ہوں تحقیقات کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل ہونی اور چاہیے, لوگوں کو سچ بتانا چاہیے. شاہد خاقان صاحب صاف ہیں تو انہیں کلین چٹ بھی دینی چاہیے. بالکل. میں یہ کہتا ہوں لائیو ٹی وی پر تحقیقات کرائی جائے, میں حاضر ہوں جواب دے دیں گے لائیو ٹی وی پر, جس کو مرضی بلا لے. بات اگر کوئی سمجھے نا تو میرا قصور نہیں. نیب اوپر بیٹھ کیوں جاتی ہے کیس کے, رینٹل والا کیس کے اوپر؟ یہ ان سے پوچھیں, میرا کام نہیں ہے. اگر آپ غلط بات کو پکڑیں گے, اگر آپ ٹرمینل کی بات یہ کریں گے کہ 200 کی انویسٹمنٹ ہونی تھی, ہمارا انویسٹمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے. چاہے وہ $1 میں بنائے, وہ $1 ارب میں بنائے, ہم نے صرف وہ ٹولنگ فی دینی ہے پر MMBTU 15 سال کے لیے. یہ کانٹریکٹ ہے. دنیا میں سب سے کم ٹولنگ فی ہمارے ٹرمینل کی ہے, سب سے کم دنیا میں, اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے. انڈیا میں $1.5 کی ٹولنگ فیس ہیں, ہم 66 سینٹ دے رہے. 15 سال میں کوئی ایسکیلیشن نہیں ہے. اب بات کر رہے جی اس کی کاسٹ. بھئی کاسٹ تو کبھی ہماری کنسیڈریشن ہی نہیں ہے, حکومت کا تو ایک پیسہ نہیں لگا ہوا, ہم تو صرف ٹولنگ فی دے رہے ہیں. پھر اگر کوئی یہ کہے جی $2 ارب کا نقصان ہو گیا اس ٹرمینل میں, یہ بات بھی سامنے آئی اخباروں میں. میں نے کیلکولیٹ کرایا, اگر وہ ٹرمینل 15 سال چلے اور ہم کوئی کام بھی اسے نہ کروائیں, صرف اس کی فیس دیتے رہے, تو وہ $1.4 بلین بنتی ہے. 15 سال میں ٹوٹل فیس 1.4 ہے, نقصان جی $2 ارب کا ہو گیا. آپ کو وہ تو ویسے دینا پڑے گی نا, کیونکہ 2,72,000 پر جی, لیکن میرا خیال ہے یہ $2,72,000 ہے پر ڈے. یہ بات بھی ضرور نظر کریں یا نہ یوٹیلائز کریں. یہ ٹرمینل سال کا 600 ملین سے 1 بلین کا آپ کو فائدہ دے گا. ایک بریک لے لیں شاہ صاحب آپ سے واپسی, تو ایک بریک لے لیں جی. بریک سے واپسی پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شاہ صاحب, جو قانون نون لیگ سوچ رہی ہے کہ کمیشن بنا دیں اور وہ پہلے اختیار دے, پھر نیب کسی کو گرفتاری کرے, یہی کام آپ نے KPK میں بھی کیا. آپ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے بہت متاثر ہیں. لازمی سروس کا ایکٹ انہوں نے بنایا, آپ نے بھی KPK میں لگا دیا. آپ نے احتساب ایکٹ بدلا, انہوں نے کہا ہم بھی بدل لیتے ہیں. آپ کام دونوں جماعتیں نہیں کریں گے, صرف سلوگن آپ کا تھا ہم تو بڑے انصاف والے ہیں. نہیں, ہمارا سلوگن نہیں ہے. ہمارا بالکل اینٹی کرپشن ایجنڈا بڑا واضح ہے. عمران خان کا موقف اس پہ بڑا واضح ہے. قانون کیوں بدلا؟ میں عرض کرتا ہوں, قانون میں نے قانون کی تفصیلات نہیں دیکھی. اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں قانون اگر بدلا ہے, اس میں ترمیم کی ہے, میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں. کوئی قانون میں تبدیلی جس سے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کمپرومائز ہوتا ہو یا نیوٹرلائز ہوتا ہو,
میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اپنی حکومت سے کہیں گے ریورس کر دیں کے پی حکومت سے؟ اپنی آپ کے پروگرام میں اپنی حکومت سے درخواست کروں گا کہ اگر ایسا کوئی ہے، اگر ایسا ہے، کر چکے ہیں، اگر ایسا ہے، ڈی جی نے استعفیٰ اس لیے دیا، اگر ایسا ہے تو انہیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ریوزٹ کرنا چاہیے، بالکل ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب سے بات کریں گے، بالکل اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک ہم کرپشن کے سامنے بند نہیں باندھیں گے یہ ملک کو لوٹا جاتا رہے گا، لوگ دن دناتے پھریں گے، یہاں سے مال کما کر باہر منتقل کرتے رہیں گے اور اس مال کے بل بوتے پر سیاست کرتے رہیں گے. یہ ہمیں اس چیز کو، روش کو بند کرنا ہے. ہو تو بھی یہی رہے نہ، مجھے کمٹمنٹ نظر آتی ہے راستہ روکنے. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے ابھی سندھ کا تذکرہ کیا تھا، سندھ میں بھی ابھی تک کھپ زیادہ نکلا نہیں ہے، کچھ ثابت کچھ نہیں ہوا کہ بندے پکڑ کے 4 کرپشن چارجز ثابت ہو گئے، سزا ہو گئی. زرداری صاحب کو آپ نے 8-9 سال پکڑے رکھا، آج تک کچھ ثابت نہیں ہوا. دیکھیے یہ ابھی کچھ عرصے پہلے سندھ گورنمنٹ جو ہے اسی قسم کی بات، ابھی آپ کے پروگرام میں جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہراساں نہ کیا جائے، دوسری بات یہ کہ قانون سازی کی جائے گی جس میں کہ پہلے سے اجازت لینی ہوگی کہ کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. یہی سب کچھ جب سندھ گورنمنٹ کو اپنی کرپشن بچانی تھی اس نے کیا، تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ بہت تنقید کی. آج وہ بھی یہی بات کر رہی ہے، کل یہ سب یہی کام کے پی کے نے کیا اور یہی کام وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے. اچھا، اب اسی کو مکموکا کہا جاتا ہے، مکموکا کہا جاتا ہے کہ جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو سب بولیں گے بھائی دیکھیں ہم سب کا نقصان ہے، اس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں. یہ احتساب ان کا ہونا چاہیے جو مجبور اور محکوم قسم کے لوگ ہیں، حکمرانوں کے کہا ہوں گے. یہ رویہ رہا. دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی آپ کے پروگرام کے شروع میں، سنایا جا رہا تھا میاں منشا کے حوالے سے کہ بڑا پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ بھائی ان کو بیٹھایا جاتا ہے. یہ ساری کرپشن ہے، سارے دیکھیں بے ایمانی جو ہے، یہ نیشنلائزیشن بھی بے ایمانی کی بنیاد پہ تھا اور جو نچکاری ہو رہی یہ بھی بے ایمانی کی بنیاد پر ہے. بہت سے لوگوں سے پوچھیں نا جن کی بہت سے لوگوں کی وہ نیشنلائز ہوئی تھی انڈسٹریز، آج ان کے پاس ہیں، وہ کس اصول کے تحت ملی، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو کس اصول کے تحت واپس نہیں کی گئی. نیشنلائزیشن کے بعد ڈی نیشنلائزیشن ہونا چاہیے تھا، آپ نے سیدھا پرائیویٹائزیشن شروع کر دی. احتساب کیسے ہو صدیقی صاحب، کیسے احتساب کیا جائے؟ حکومتیں تو خود اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ نہیں راستہ روک دیں، حکومتیں تو اکٹھی ہیں ساری. جناب اس کا حل صرف عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو فیوڈو ڈیموکریسی، سوڈو ڈیموکریسی، خاندانی سیاست سے جب تک ملک باہر نہیں نکلے گا. یہ ایوان ایک تجارتی دکان بنی ہوئی ہے جس میں مختلف خاندان بیٹھے ہوئے اپنی اولادوں کو لا رہے ہیں. یہ سیاست ان کے لیے کاروبار ہے اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں this is none of your business. اور تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا. شاہ محمود صاحب. خالد بھائی آپ بالکل کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہاں سیاست میں اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے اور دیانتدار لوگوں کو آگے آنا چاہیے، چاہے ان کا کسی کلاس سے تعلق ہے. مڈل کلاس میں بھی تو آپ نے دیکھا نا، بہت سے مڈل کلاس کے لوگ آئے اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے بھی ہاتھ صاف کیا اور ٹکا کے کیا. دیانتدار لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس پہ عوام کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. شاہد خاقان صاحب جی کیسے ہوگی اکاؤنٹیبلٹی؟ وہ کہتے ہیں دکان بنائی ہے پارلیمان کو. دیکھیں یہ پرانی گھسی پٹی باتیں ہیں، ان کو رہنے دیں. خاندانی کہتے ہیں حکومت ہے، بھائی کاروبار لوگ منتخب کرتے ہیں، عوام جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں اس کو حکومت ملتی ہے. اتنی بنیادی سی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑی کرپشن میری نظر میں کام نہ کرنا ہے. سب سے بڑی کرپشن ہے. آپ کا ملک آپ کے سامنے تباہ ہو رہا ہے، آپ کچھ نہ کریں، کوئی آپ کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی نہیں پوچھے گا، نہ نیب ہے نہ ایف آئی اے، لیکن ملک کی تباہی ہے. میں گیس سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، پاور سیکٹر سارا بند ہو گیا، فرٹیلائزر بند ہو گیا، سی این جی بند ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، لوگ بیٹھے ہیں، کمپنیاں بیٹھی ہیں، حکومت بیٹھی ہوئی، کوئی کام نہیں کیا. اس لیے ماحول ایسا پیدا ہونا چاہیے جہاں کام بھی ہو سکے، ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کرپشن کے خلاف کیسز ہیں، لیکن نہ کربا پیروی ہونی چاہیے، نہ کرپشن ہونی چاہیے، اور جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کر کے کام بھی ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی یہ نہ ہو پیسے بنانے والے اکاؤنٹیبلٹی ہو. آج میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں آپ کے سب سے کرپٹ ادارے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. نیب سب سے کرپٹ ہے. میں نیب کی بات نہیں کرتا. میں جھانکے
نیب اپنے گریبان میں جانتے یہ ملک کی بدقسمتی ہے. پھر آپ براہ راست نیب کو مخاطب کر کے کہیے کہ نیب اپنے گریبان میں جانتے. یہ ملک کی بدقسمتی ہے. میں آپ کو سپورٹ کروں گا اس پہ. اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ ڈیو پروسیس نہیں فالو کریں گے, جب تک آپ لوگوں کو نیب سب سے کرپٹ ہے. ملک صاحب ون لائنر یہ ہے کہ اس ملک میں احتساب کا کسی کا ارادہ نہیں ہے, بدقسمتی سے. پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے, سیاسی لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے. پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کو بچاتے رہے ہیں, ایک دوسرے کو صرف نظر کرتے نہیں ہیں. یہ کہ نا یہ جو ریکنسیلیشن کہتے ہیں, ریکنسیلیشن جسے آپ مکمگا کہتے ہیں, ایک فلسفہ ہے. میں تجھے نہ چھیڑوں تو مجھے نہ چھیڑ, تو بھی کھا مجھے بھی کھانے دے. بات ریکنسیلیشن کی نہیں ہے, بات بڑی سیدھی ہے. وائٹ کالر کرائم ہیویلی ڈاکیومنٹڈ سوسائٹیز میں پکڑنا بڑا ناممکن ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک لینے والا راضی ہے, دینے والا راضی ہے, پکڑنا کس نے ہے. بات یہ ہے کہ آپ کنزمپشن کو پکڑیں. لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں, اس کو چھپا نہیں سکتے, ہمیشہ نظر آئے گا گاڑیوں میں. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اس کو کنٹینیو کریں گے. شاہد خاقان, عباسی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب بہت شکریہ ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.